السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ کیا سعودی عرب جلد ہی اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے؟ یہ سوال اب ہر کسی کی زبان پر ہے، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے بار بار ایسے دعوے لگاتار سامنے آ رہے ہیں کچھ ہی دنوں سے، جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو اب کچھ ہی دنوں کی بات ہے۔ گزشتہ روز سعودی عرب کے قومی دن پر اسرائیل نے سعودی عرب کو مبارکباد پیش کی ہے اور کہا کہ اس اہم دن پر خدا آپ کے لیے برکتیں لائے اور ہمارے درمیان امن اور اچھے ہمسائے کا تعلق قائم ہو۔ اسی درمیان اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کون نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب کے بعد 6 یا 7 دیگر مسلم ممالک بھی ہمارے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال کر لیں گے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایسے کئی مسلم ممالک کے حکومتی اعلیٰ حکام سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں جو فی الوقت اسرائیل کے ساتھ رسمی تعلقات رکھتے ہیں، لیکن وہ جلد باضابطہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ وزیر خارجہ نے مزید بتایا کہ جیسے ہی سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا جائے گا، دیگر 6 یا 7 مسلم ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات بحال کر لیں گے۔ تاہم اسرائیلی وزیر خارجہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سے ممالک تھے جن کے رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حامی بھر چکے ہیں، لیکن بس سعودی عرب کے فیصلے کے وہ منتظر ہیں، ایسا صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے امریکہ سرتوڑ کوششیں کر رہا ہے اور معاہدے کے جلد طے پانے کے دعوے بھی کر چکا ہے۔ گزشتہ دنوں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب نے اس حوالے سے اپنے موقف کو دہرایا ہے کہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی ناممکن ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے خواتین ریزرویشن بل کو فوری طور پر نافذ کرنے کے اپنے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ گزشتہ روز راجستھان میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت مردم شماری اور حد بندی کا بہانہ بنا رہی ہے، جبکہ حقیقتاً خواتین کو 33% ریزرویشن فوری طور پر فراہم کیا جا سکتا ہے۔ راہل گاندھی نے خواتین کے ریزرویشن سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جب ناری شکتی وندنا ایکٹ پاس ہو چکا ہے تو خواتین کے ریزرویشن کو فوری طور پر لاگو کیا جانا چاہیے۔ کانگریس اس ریزرویشن سسٹم کو فوری نافذ کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن مرکزی حکومت مردم شماری اور حد بندی کے بہانے میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس اتحاد اقتدار میں آتا ہے تو ہماری حکومت فوری طور پر خواتین کے ریزرویشن کو نافذ کرے گی۔ دریا اثنا راہل گاندھی نے ایک بار پھر اڈانی اور مودی حکومت کے درمیان تعلقات پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ تمام بڑی صنعتیں اڈانی کو دے دی گئی ہیں، ملک کے عوام مہنگائی سے پریشان ہیں، لیکن مرکزی حکومت اس پر توجہ نہیں دے رہی۔ انہوں نے کہا کہ بدھوڑی کا بیان ہو یا انڈیا مقابلہ بھارت کا مسئلہ ہو، یہ تمام بنیادی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوششیں ہیں۔ جیسے میں نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ڈسٹریکشن ٹیکٹک ہے اور 2 مدوں سے بی جے پی گھبراتی ہے، ڈسٹریکٹ کرانا چاہتی ہے اور یہ ریلیٹڈ ہیں۔ ایک ہیں اڈانی جی جو دیش کا پورا دھن اپنے ہاتھوں میں کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا کاسٹ سینسس۔ تو یہ ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور ان دونوں بٹن کو جب میں دباتا ہوں، جیسے یوں دباتا ہوں، بی جے پی ایک دم جمپ کرتی ہے۔ تو کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ وہ جو او بی سی کمیونٹی ہے سچ مچ میں ان کو پاور نہیں دینا چاہتی ہے، اور وہ پاور اڈانی جیت کے ہاتھ میں کانسنٹریٹ کرنا چاہتی ہے۔ پارلیمنٹ کے حال ہی میں ختم ہونے والے خصوصی اجلاس کے دوران بی جے پی کے بدزبان رکن پارلیمنٹ رمیش بھدوری نے بی ایس پی رکن اسمبلی دانش علی کے خلاف جس طریقے کی زبان کا استعمال کیا ہے، اس سے پورے ملک اور پوری دنیا میں شدید رد عمل پایا جا رہا ہے۔ اس ایک بیان کی وجہ سے پوری دنیا میں بی جے پی کی رسوائی ہو رہی ہے اور ان کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے بی جے پی اعلیٰ کمان پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ موضوع عالمی سطح پر بھی پہنچ رہا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کا کوریج پوری دنیا کا میڈیا کر رہا تھا اور بھدوری کا ویڈیو دھیرے دھیرے بین الاقوامی میڈیا میں بھی عام ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے بھی اس کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک ملک کی جمہوری تاریخ میں شرمسار کر دینے والا واقعہ ہے۔
مولانا مدنی نے کہا کہ یہ جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یہ نفرت کی انتہا ہے جو اب جمہوریت کے ایوان تک جا پہنچے ہے۔ حیرت اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب مذکورہ ممبر ایسی ناپاک اور غیر پارلیمانی زبان بول رہا تھا تو حکمراں جماعت کے کسی ممبر نے اسے نہیں روکا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ہیٹ اسپیچ نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے اور ایوان کے اسپیکر کو فوراً اس کا نوٹس لینا چاہیے، لیکن انہوں نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ بی جے پی رہنما بھدوڑی کے اشتعال انگیز اور فرقہ وارانہ ریمارکس کی وجہ سے جس طریقے سے بی جے پی گھری ہوئی ہے، اب لگتا ہے کہ اس معاملے کو بی جے پی جو ہے ایک نیا رخ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب بی جے پی کے رہنما نشکانت دوبے کا کہنا ہے کہ دانش علی نے بھدوڑی کو اکسایا تھا وزیر اعظم کو نیچ کہہ کر۔ انہوں نے کہا کہ بھدوڑی اس وجہ سے بھڑک گئے کیونکہ دانش علی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو نیچ کہہ کر پکار رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر اس کے جواب میں ایسا رد عمل آئے گا۔ نے اس مدعے کو جان بوجھ کر اٹھانے کی کوشش کی، میں خود وہاں موجود تھا، اور بار بار دانش علی پردھان منتری جی کو نیچ کہہ رہے تھے۔ اور یدی آپ پردھان منتری جی کو دیش کے اتنے لوکپریہ پردھان منتری جی ہیں، غریب کا بیٹا ہو گیا تو آپ اس کو نیچ کہہ دو گے؟ آپ اپنے نام کے پیچھے یدی کنور دانش علی لگاتے ہو، کنور کا مطلب یدی راجا یدی آپ ہو گئے تو آپ اپنے آپ کو کسی کو بھی جو ہے کیڑے مکوڑے سمجھو گے۔ اور سوابھک ہے کہ ہم بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ مودی جی کے کارن ہی جیت کر آتے ہیں۔ مودی جی ہمارے نیتا ہیں تو ہم جو ہے جیت کر آتے ہیں، جنتا ووٹ مودی جی کو دیتی ہے۔ اور کوئی اسپیکر یدی بول رہا ہے اس کو بار بار پرووک کر رہے ہو، رمیش بھدوڑی جی کو پرووک کیا، اور اس میں بھی آپ پردھان منتری جی کو اس طرح سے ڈیروگیٹری ریمارکس کے ساتھ پرووک کرو گے تو سوابھک ہے کہ وہ پرتکریا ہوگی۔ حالانکہ جو بات نشکانت دوبے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دانش علی نے وزیر اعظم کو نیچ کہہ کر پکارا، ایسی کوئی ویڈیو، اس طریقے کی ویڈیو جو ہے وہ موجود نہیں ہے جس میں دانش علی ایسا کچھ کہتے ہوئے جو ہے وہ سنائی دے رہے ہوں۔ لیکن بی جے پی رہنما نے جو کچھ کہا وہ دنیا کے سامنے ہے، لیکن کارروائی اب تک ان کے خلاف یعنی کہ بھدوڑی کے خلاف کوئی کارروائی اب تک نہیں ہوئی ہے اور نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی، اور اب اس معاملے کو جو ہے دوسرا رخ دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ون نیشن ون الیکشن سے متعلق اعلیٰ سطحی کمیٹی کی پہلی باضابطہ میٹنگ ہفتے کو نئی دہلی میں اختتام پذیر ہوئی ہے، جس میں ممبران نے لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات ایک ساتھ کرانے کے روڈ میپ پر غور کیا ہے۔ سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی صدارت میں اعلیٰ سطحی کمیٹی کی میٹنگ تقریباً 1.5 گھنٹے تک انڈیا گیٹ کے قریب جودھپور آفیسرز ہاسٹل میں ہوئی۔ معلوم ہوا کہ میٹنگ میں ممبران نے اس معاملے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے اور اس سمت میں آگے بڑھنے کے لیے حکمت عملی بھی تیار کی ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ہنگ ہاؤس تحریک عدم اعتماد کی منظوری یا بیک وقت انتخابات کی صورت میں کسی دوسرے پروگرام جیسے حالات کے ممکنہ حل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اسٹیک ہولڈرز، آئینی ماہرین سمیت دیگر کے ساتھ مشاورت کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اعلیٰ سطحی کمیٹی کے پہلی کوارڈینیشن میٹنگ 6 ستمبر کو ہوئی تھی۔ اس سے قبل وزارت قانون نے ایک نوٹیفیکیشن میں اس اسٹریٹجک معاملے کو دیکھنے کے لیے کووند کی سربراہی میں ایک 8 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کمیٹی کے دیگر ارکان میں وزیر داخلہ امت شاہ، غلام نبی آزاد، این.کے. سنگھ، سبھاش سی کشیپ، ہریش سالوے اور سنجے کوٹھاری شامل ہیں، جبکہ کانگریس رہنما ادھیر رنجن چودھری کا نام بھی اس میں شامل تھا، لیکن انہوں نے اس سے خود کو الگ کر لیا۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنت بسوا شرما کی اہلیہ نے کانگریس کے نوجوان لیڈر اور رکن پارلیمنٹ گورو گوگوئی کے خلاف 10 کروڑ روپے حد کی عزت کا مقدمہ دائر کیا ہے۔ انہوں نے کانگریس لیڈر گورو گوگوئی سے فوڈ پروسیسنگ پروجیکٹ میں الزام لگانے پر صفائی مانگی اور کہا کہ گورو گوگوئی کے بے بنیاد الزامات کی وجہ سے سماج میں ان کی شبیہ کو نقصان پہنچا ہے۔ اب یا تو گوگوئی فوری طور پر معافی مانگے یا مقدمے کا سامنا کرے۔ اس طرح کی بات ان کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ حضرے کے گورو گوگوئی نے رنکی بسوا شرما پر یہ سنگین الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے اپنے شوہر ہمنت بسوا شرما کے وزارت اعلیٰ کے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے فوڈ پروسیسنگ پروجیکٹ کے لیے مرکز سے کروڑوں کی سبسڈی حاصل کی تھی۔ ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔